اس کے ساتھ میں ہوں رضوان رشید. جی ناظرین, آج میں موجود ہوں کورنگی میں. کسی تعریف کے محتاج نہیں. یہ شخص بھی ایک سوشل ورکنگ کے حوالے سے کافی پروموٹ ہے, مشہور ہے, کیونکہ میرا ہمیشہ سے موٹیو رہا ہے, آپ نے جتنے بھی میرے پروگرامز دیکھے ہیں, کہ میں سوشل ورکرز کو پروموٹ کرتا ہوں. ناظرین, اے پی ایم ایل آل پاکستان مسلم لیگ کے پی ایس 97 کے جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کے انہوں نے کینڈیڈیٹ تھے. کے ٹی سی کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے چیئرمین صاحب کا چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہے. ان کا کیا ویژن ہے, ان کی کیا نیت ہے, پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی میں, پاکستان کے جو سب سے بڑے شہر کراچی میں بہت سارے ایریاز میں جو ہے گورنمنٹ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ قبرستان جو ہے فل ہو گئے, فل اپ ہو چکے ہیں. تو نیو قبرستان کے لیے, نیو لوکیشنز کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں کہ نئی زمین جو ہے الاٹ کی جائے قبرستان کے لیے, قبروں کے لیے, کیونکہ بہت زیادہ بے حرمتی ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے میں موجود ہوں یہاں پہ ہزار خان ابروز صاحب کے ساتھ. ان سے میں ان کے ریویوز لینا چاہوں گا کہ ان کا کیا ویژن ہے, اور یہ قبرستان کے حوالے سے ایم این اے ایم پی اے جو ہے ان سے بھی بات کر چکے ہیں, ان کو بھی متفق کر چکے ہیں, ان کو بھی ایگری کر چکے ہیں. تو اب ان کو کیا مسائل درپیش ہیں اور قبرستان کے لیے کیا ورک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ان کا کیا ویژن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ مطلب اس مسئلے پہ ہمارے ساتھ ساتھ دے رہے ہیں. اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ میڈیا کی طاقت بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہمارا دیرینہ مسئلہ ہے, حل ہو جائے گا. آپ نے جو میرا تعارف کرایا مختلف اسی سیاست کے حساب سے اور اسی حساب سے میرا بالکل تو واسطہ رہا ہے مستقبل میں کہ کے ٹی سی یونین سے بھی تعلق رہا ہے, اور میں کینڈیڈیٹ تھا صوبائی اسمبلی کا 97 کے سے. لیکن یہ جو ایشو ہے یہ سیاست سے اور اسی سے ہٹ کرے سماجی ایشو ہے اور مشترکہ ایشو ہے. اس سلسلے میں جو ہم مطلب عوام کے فلاح بہبود کے لیے قبرستان کا مسئلہ ہے, کیونکہ قبرستان تقریباً میئر کراچی اور سندھ گورنمنٹ نے تک ڈکلیئر کر دی ہے کورنگی قبرستان جو ہے وہ فل ہو چکا ہے, ان کو انہوں نے اپنا طرف سے مطلب ڈکلیئر کر چکے ہیں. ہماری علاقہ ہے جس کو میں بھٹائی کالونی کورنگی کراسنگ کا رہائشی ہوں, اس میں اور اس کے پس گرد جتنا بہت بڑا ہے تقریباً 3-4 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے جس کو قبرستان کی زمین الاٹ ہی نہیں کی گئی ہے. ورنہ ہوتا یہ کہ گورنمنٹ ماسٹر پلان میں پلاٹ پارک کے لیے, مسجد کے لیے, اسکول کے لیے, اسپتال کے لیے, ساتھ میں قبرستان کے لیے پلاٹ مختص کرتی ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے علاقے, بہت بڑے علاقے میں قبرستان کے لیے کوئی زمین نہیں ہے. جو اپنے پیاروں کو مدفن کرنے کے لیے لوگ افورڈ نہیں کر پاتے. پہلے تو قبرستان کی زمین نہیں ہے, اگر ہے بھی تو بہت بھاری قیمت پہ گورکنڈ جو ہے پرانی قبروں کو ہٹا کے اس جگہ پہ نئے مدفن کر دیتے ہیں, جو ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے تمام یہ پارٹیوں سے اور سیاست سے ہٹ کر مسئلہ ہے. ہم نے اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے میں نے ایم پی ایس سے ملاقات کی, جنہوں نے مطلب جا کے ڈی سی کورنگی سے ملاقات اور سی او کورنگی کنٹونمنٹ بورڈ سے ملاقاتیں کی ہیں. اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کے سرکرداؤں کے پاس بھی ہم لوگ گئے ہیں ڈیلیگیشن کی صورت میں, کہ ہماری قبرستان کی کمیٹی بنی ہوئی ہے. اس سلسلے میں ہم نے اعجاز خان جکرانی جو وزیر اعلیٰ کے ایڈوائزر مقرر ہوئے ان سے بھی ملاقات کی ہے. اس طریقے سے ہمارے نون لیگ کے لوگ ہیں جو ہمارے علاقے کا کونسلر نصرت صاحب اس وقت موجودہ, انہوں نے بھی اپنے طرف سے کیے. اور ہم یہ میڈیا سے بھی خاص طور پر درخواست کر کے ہماری آواز اعلیٰ اتھارٹیز تک پہنچائیں, جو بھی ادارے ہیں خاص طور پہ ریونیو اور کنٹونمنٹ بورڈ اور وزیر اعلیٰ سندھ چیف سیکرٹری سندھ تک, کہ یہ ایسا ایشو ہے کہ کس وقت بھی نقص امن کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی ریسنٹلی ایک بہت ہی غریب آدمی تھا جس کے انتقال ہو گیا تھا, تو اس کے لیے زمین کے لیے وجہ سے نہیں ہو رہا تھا, تو کئی گھنٹے اس کی لاش پڑی رہی. پھر ہم علاقے کے مخیر حضرات نے اپنے طرف سے مطلب بہت کچھ کر کے اس کو دفنا دیا. تو اس وقت ہم یہ گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو, چیف سیکرٹری سندھ کو, ریونیو بورڈ کے اعلیٰ اتھارٹیز کو, ڈی سی کورنگی کو, سی او کنٹونمنٹ بورڈ کو, کہ اللہ کے واسطے اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کرائیں. بھٹائی کالونی کورنگی کراسنگ, بلاول کالونی, اللہ والا ٹاؤن, گلشن مصطفیٰ کے رہواسیوں کو یہ سہولت میسر ہو سکے. اور آپ میڈیا والوں کا بہت بہت شکریہ کہ ہمارے آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں. اس وقت میڈیا کی وجہ سے ہماری آواز ان اتھارٹیز تک پہنچائے جو اس اتھارٹیز ان مسئلے کو حل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ شخص اپنی ذات کے لیے بات نہیں کر رہا, یہ شخص بات کر رہا ہے قبرستان کی. ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ کورنگی میں گورنمنٹ کے جو ہمارے میئر ہیں کراچی کے اور گورنر سندھ بھی ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ کراچی کے جو کورنگی کا ایریا ہے ان کے تمام قبرستان فل اپ ہو چکے ہیں, مطلب اس میں مزید گنجائش نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے وہ بیچارہ ذلیل ہو جاتا ہے, جو امیر ہے وہ خرید کے جیسے تیسے کر کے وہ قبر خرید لیتا ہے. تو یہاں پہ اسپیس نہیں ہے قبرستان میں. تو ان کی جو خواہشات ہیں, ان کا جو ویژن ہے
قبرستان الاٹ کرانا چاہ رہے ہیں. ناظرین ہمارے لواحقین بھی ہو سکتے ہیں, کسی کے لواحقین بھی ہو سکتے ہیں, ان کے لیے اگر قبرستان الاٹ کر رہے ہیں, یہ کوشش کر رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے اس نیک ویژن میں ان کا ساتھ ہیں, ان کے جو بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو اس نیک ویژن کے لیے, اور ان کو اپریشیٹ کریں. قبرستان جو ایک ایشو تھا قبرستان کے حوالے سے, اس میں جو بنائی گئی کمیٹی ہے, ان کمیٹی کے ممبرانز ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جو مشترکہ طور پہ ہیں, جو الگ الگ سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں, الگ الگ شعبوں کی رائے لیتے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں اور قبرستان کے حوالے سے ان کی کیا پلاننگ ہے ان کمیٹی ممبران سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میرا نام محمد عارف عباسی ہے اور میں یہاں پی ایس 97 زون کا وائس پریزیڈنٹ ہوں. تو آج ماشاءاللہ یہ یہاں ہم لوگ کا جمع ہونے کا ایک ہی مقصد ہے, جس میں تمام ہماری جو سیاسی پارٹی ہیں, جس میں نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, متحدہ ہے, اور سب پارٹیاں ماشاءاللہ متفقہ طور پہ اس پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں, اور ہمارا مین جو ایشو ہے وہ سب کا جو ہے نا وہ صرف قبرستان کا ہے. تو الحمدللہ ہم لوگ کافی دن سے جو ہے نا اس کی کوشش وغیرہ بھی کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم لوگوں نے اپلیکیشن وغیرہ سی او کنٹونمنٹ, ڈی سی, اور کچھ ہمارے جو ہے نا دوستوں نے جو ہے نا وزیر اعلیٰ سندھ تک بھی جو ہے نا اس مسئلے میں جو ہے نا وہ بات چیت کی ہوئی ہے اور اپلیکیشن ان کو دی ہوئی ہے. تو آپ کے چینل کے توسط سے ہم صرف یہ ایک ہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے نا بہت بڑا علاقہ ہے اور ہم لوگ کو یہاں قبرستان کی از حد جو ہے نا وہ ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو ہم مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ کار ایک قانونی جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہم جا بھی رہے ہیں, حق دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, درخواستیں بھی دے رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا را ہمارے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لیگل حل جو ہے وہ ہم لوگوں کو بتایا جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ کافی دن سے ہماری کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن ابھی تک جو ہے نا آگے سے ہم لوگ کو مایوسی ہے اداروں کی طرف سے. تو ہم پھر آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ پورا جو ہماری مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمام سیاسی پارٹی والے ہیں, تو ہم پھر ایک دفعہ جو ہے نا ریکویسٹ کرتے ہیں ان اداروں سے کہ جن کے ہاتھوں میں یا جن کے سسٹم میں یہ معاملات جو ہیں, تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را جو ہے نا ہمارے اس مسئلے پہ نظر ثانی کی جائے. مجبوراً یہ ہوگا کہ لازمی بات ہے, اب ہمارے جو مردے ہیں تو اب ان کو جو ہے نا ہم لوگ یہاں سے گاؤں میں پہنچا کے مواچ گوٹ پہنچاتے کر, کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ جن کے پاس اب وسائل نہیں رہی ہیں, تو یا تو مجبوراً یہ ہے کہ پھر ہم ان لوگوں کو روڈوں میں دفن کریں گے, یا پھر یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا قبرستان کی جگہ ہم لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے, تو ہم لوگ جو ہے نا پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مردوں کو جو ہے نا وہاں جا کے دفنائیں گے. لیکن ہم پھر آپ کے چینل کے توسط سے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں ان اداروں سے کہ خدا را ہمارے ان مسئلوں پہ جو ہے نا نظر ثانی کی جائے. شکریہ. جی ناظرین, یہاں پہ قبرستان کمیٹی کے دوسرے ممبر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم شارٹ ریویو لینا چاہیں گے, یہ اپنی جو ہے رائے دیں اور اپنا انٹروڈکشن بھی کرا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ کورنگی کریک. چونکہ میں اس وقت جو ہے نا موجودہ ایک سیٹ اپ کا حصہ ہوں, اور میری جو بھی بات ہوگی وہ قانون کے حوالے سے ہوگی. جیسے سب کو معلوم ہے کہ اس وقت لانڈی, کورنگی اور یہ جو قیوم آباد کا ایریا ہے, یہاں پہ قبرستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. ایون کہ میئر کراچی نے تمام قبرستانوں میں پابندی بھی لگا دی کہ جی اب مزید یہاں پہ مردوں کو دفنایا نہ جائے. تو میں میئر کراچی سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں, وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں, ممبر بورڈ آف ریونیو سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر قبرستان میں ہم اپنے پیاروں کو نہیں دفنائیں گے تو کیا ان کو تابوتوں میں گھروں کے چھتوں پہ رکھ دیں؟ یہ ہم نہیں کر سکتے.